نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ ساراں ورگا، اور نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا انہاں چاراں یاراں ورگا، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے غلاموں کا نقش قدم جہاں ان کے پاؤں لگے نا، نقش قدم سے مراد یہ ہے صاحب ذرا وہ حضور کے دین کے لیے چلے، اب جہاں ان کے گھوڑوں کے پاؤں لگے ہیں جی، جہاں جہاں وہ نشان راہ چھوڑ کر گئے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے تو ہم بتاتے ہیں کہ اوے قرآن کی حفاظت کے لیے حضرت خالد بن ولید کی طرح باہر نکلو، حضرت مثنیٰ کی طرح باہر نکلو، حضرت شرحبیل کی طرح باہر نکلو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لیکن جن کے پاس سراغ اور جن کے پاس جناب نشان راہ صرف IMF کا دروازہ ہو، یہ قرآن پاک کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا یا قرآن پر عمل کرنے والا وہ ہر ایک کے دروازے سے، ایک تو ہے نا حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر آیا ایک مانگنے والا، کہنے لگا جی آج جناب مرچیں ختم ہو گئی ہیں، آج نمک ختم ہو گیا ہے، آج آٹا ختم ہو گیا ہے، آج جناب گھر کی سبزی ختم ہو گئی ہے، آج جناب گھر کا خرچہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر روزانہ آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جا قرآن پڑھا کر، کیا تو روزانہ مانگنے، یہ تو اچھی عادت نہیں ہے نا روزانہ مانگنے والی، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا تو روزانہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، جا کر قرآن پڑھا کر۔ وہ شخص چلا گیا، پھر بڑی مدت ہوئی، حضرت فاروق اعظم کو ایک دن سر راہ ملا۔ جب سر راہ ملا تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یار تو ناراض ہو گیا ہے، تو آیا ہی نہیں کبھی مانگنے کے لیے، تو آیا ہی کبھی نہیں مانگنے کے لیے۔ اس نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا جا کر قرآن پڑھو، قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ قرآن وہ ہے جو عمر کے دروازے سے بھی بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، ہیں جی، فارق حق و باطل امام الہدا، قرآن تو وہ ہے۔ اور حضرت سید خدری فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الرب من شغلہ القرآن و ذکری، فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے، ہیں جی، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے امیر المجاہدین کو کبھی اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دین کے لیے اتنے مشغول ہو گئے، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے اتنے مشغول ہو گئے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اتنی جدوجہد کی، میں نے تو اپنے ہوش میں امیر المجاہدین کو اپنی صحت کے لیے یا اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی دعا مانگی تو ہم نے سنا اللہم اید الاسلام والمسلمین، فرمایا یا اللہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کو مزید عزت عطا فرما، یا اللہ ان کو بلند عطا فرما۔ ہم نے تو یہ دعائیں اور یہ دعائیں کرتے ہوئے سنا اللہم اذل الکفر والکافرین اللہم شتت شملہم، ہم نے تو یہ دعائیں کرتے سنا۔ امیر المجاہدین کو یہ دعائیں کرتے ہوئے نہیں سنا کہ جناب یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے۔ یہ اس حدیث کا مصداق ہے نا، فرمایا جو شخص قرآن میں اور میرے ذکر میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے تو میں اس سے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام کلاموں پر قرآن کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے رب کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ مجھے رب کو اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ کیا مخلوق اور کیا خالق کا، کیا خالق اور مخلوق کا کیا جناب نسبت ہو سکتی ہے، کیا برابری ہو سکتی ہے؟ فرمایا قرآن کو تمام کلاموں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ اللہ کو، مجھ رب کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اور فرمایا میرا ذکر اور میرا قرآن پڑھنے والا، اس سے مراد یہی ہے نا میرا قرآن پر عمل کرنے والا، میرے قرآن کے دستور کو چلانے والا اور میرے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا، ہیں جی، وہ اگر مجھ سے نہ بھی مانگے تو میں اسے اتنا دیتا ہوں کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، ہیں جی۔ اور جو غیروں کے در پر قرآن کو چھوڑ کر جائے، اس کے اصول کو چھوڑ کر جائے، اس کے جناب قوانین کو چھوڑ کر جو غیروں کے در پر جائے وہ رج سکتا ہے۔ وہ تو کبھی انتظار میں رہے گا کہ $2 ارب سعودیہ نے دیے ہیں، اب جناب یہ ختم ہوں گے تو اگلے کس سے مانگوں گا؟ جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اور اس کا مطلب خدا کا در حضور کا در ہی ہے نا، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں جی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہاں وہاں نہیں۔ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے در پر آنا پڑے گا نا، اور قرآن پڑھنا پڑے گا اور قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور قرآن وہ ہے
وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر. قرآن وہ ہے جسے صحابہ نے پڑھا اور پھر رومی جاسوسوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے, یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ جناب سمندر دیکھتے ہیں نہ دریا دیکھتے ہیں, نہ جناب صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں, یہ جدھر آتے ہیں جناب گھما کے رکھ دیتے ہیں, جناب لشکروں کے لشکر اڑا کے رکھ دیتے ہیں, اور جناب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اٹھے ہوئے قدم کبھی دفاع کے لیے بھی واپس نہیں جاتے. یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی اپنے جاسوس بھیجو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ کون سی خوراکیں کھاتے ہیں, یہ کون سی ٹریننگ لیتے ہیں, یہ جناب کون سی مشترکہ فوجی مشقیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے جناب ان کو شکست ہی نہیں دی جا رہی. تو رومی جاسوس آیا اور وہ کچھ دن صحابہ کے لشکر میں بیس بدل کے رہا, اور بیس بدل کر جب رہا تو واپس گیا نا, تو جا کر اپنے جناب جرنیلوں سے کہنے لگا, اپنے بادشاہوں سے کہنے لگا, اپنے قیصر روم سے کہنے لگا, اور جناب اپنے ہرقل سے اور سب سے کہنے لگا. اس نے کہا عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار. انہوں نے کہا رات کو جب وہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں نا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سجود اور جناب رکوع کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, نہ قیام نہ قعود نہ رکوع نہ سجود, بردر یار گزارے نماز عجب. ہاں جی, کہتے ہیں جب جناب اللہ کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے, اور جناب جب قرآن کی تلاوت رات کو کرتے ہیں, اور جناب جب سوچ سے قرآن پڑھتے ہیں, تو لگتا ایسے ہے کہ انہیں دنیا و مافیا کی کوئی خبر ہی نہیں, ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں, ان کا دنیا داری میں کوئی رہنا ہے ہی نہیں. یہ تو کوئی اور راہب ہیں جن کا کوئی دنیا داری سے تعلق نہیں, یہ کٹ کر اپنی زندگی جی رہے ہیں. کہتا ہے رات کا منظر یہ ہوتا ہے, ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قرآن پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں. وفرسان بالنہار. اس نے کہا جب صبح گھوڑوں کی پشت پر بیٹھتے ہیں نا تو ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ان کی پشتوں پر درخت اگائے ہیں, ان کی پشتوں پر ایسے دلیری سے سینے چوڑے کر کے بیٹھتے ہیں, اور ایسے دلیری سے سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی شاہ سواری موجود نہیں. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. اور مسلمان کبھی بھی اسباب سے نہیں, مسلمان کبھی بھی اسباب سے نہیں, مسلمان ہمیشہ مسبب کے فضل سے چلتے ہیں. اور مسبب قرآن پر, یہ جن کے قریب بھی کبھی قرآن نہ بھٹکاؤ, اور جنہوں نے قرآن, میں نے پہلے بھی کہا تھا, جنہوں نے قرآن صرف سورہ یاسین اس لیے رکھے ہو کہ جناب بابا جی کی یا مائی صاحبہ کی روح جلدی نکل جائے گی, اور سورہ رحمان اس لیے رکھی ہو کہ صبح کاروبار میں برکت ہوگی. قرآن اس لیے تو ضرور ہے, برکتیں حاصل کرنے کے لیے تو ضرور ہے, لیکن قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک ہے. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں ان قوموں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, ان قوموں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی, ان لوگوں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا, حق کو جھٹلایا, پھر ان کی ذلت کے اسباب کیا بنے. قرآن میں ہر وہ چیز موجود ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال به صدقہ, فرمایا جس نے اس میں سے کچھ کہا اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجرا, اور جس نے اس پر عمل کیا وہ جزا دیا گیا. ہاں جی. اور ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں سے, یعنی اس کو پڑھ کر, اس کو جان کر, جس نے اس کی طرف بھلائی کی دعوت دی, اس نے ہمیشہ سچے رستے کی طرف دعوت دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہماری نسلوں کو قرآن کا عامل بنائے, قرآن کا محافظ بنائے, قرآن کا حافظ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا حاکم نصیب فرمائے, کوئی سلطان نور الدین زنگی کا غلام عطا فرمائے, کوئی محمود غزنوی کا جناب جانشین عطا فرمائے, کوئی محمد بن قاسم کا ماننے والا عطا فرمائے, کوئی حضرت فاروق اعظم کا جانشین عطا فرمائے, کوئی جناب سیدنا صدیق اکبر کا جانشین عطا فرمائے, کوئی عثمان غنی کا ماننے والا عطا فرمائے, کوئی حیدر کرار کا جاننے والا عطا فرمائے.